محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محبت الہی، جس میں ہم اپنے پیارے پیارے رب عز و جل کی محبت کی بات کرتے ہیں۔ مختلف عنوانات کے تحت ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے کس طرح محبت کرنی چاہیے، محبت کے تقاضے کیا ہیں، محبت کی علامات کیا ہیں، اور ایک بندے کی شخصیت پر اللہ پاک کی محبت کے اثرات کس طرح سے ظاہر ہوا کرتے ہیں، اللہ والوں نے کس طرح محبت کی ہے، اللہ کے اولیاء نے، ولیوں نے کس طرح محبت کی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہم نے تذکرہ کیا اپنے پچھلے پروگرام کے اندر، اور آج جو ہمارا خصوصاً موضوع ہے وہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی محبت الہی، کہ اللہ کے ان خاص بندوں نے جنہیں خاص مرتبہ دیا جاتا ہے، جن کے سروں پر نبوت کا، رسالت کا تاج رکھا جاتا ہے، وہ اپنے رب سے کس انداز سے محبت کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی خالد اتاری بھی موجود ہوتے ہیں، ثنا خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جن سے ہم سنا کرتے ہیں، نعت بھی ہم سن سکتے ہیں۔ درود پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ دن بھر میں درود پاک پڑھے، 1000 مرتبہ دن میں درود پاک پڑھے، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے انبیاء اکرام اور محبت الہی، کہ اللہ پاک کے نبیوں نے کس انداز سے اللہ پاک سے محبت کی۔ تو اس حوالے سے حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا زبردست فرمان میں نے ایک پڑھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کہ انہوں نے کس انداز سے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک کے نبیوں نے کس انداز سے اللہ پاک سے محبت کی اور اس کا اظہار کس کس انداز سے ہوا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی اسی محبت کا جام پیا، یعنی اللہ پاک کی محبت کا جام پیا، اور اسی پر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے گریہ وزاری کی، اور حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو اسی محبت میں آرے سے چیرا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہیں آگ کی تپش کا احساس نہ ہوا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا شوق بڑھا تو وہ عرض کرنے لگے کہ مجھے اپنی تجلی دکھا دے تاکہ میں تیری زیارت کر سکوں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو خوش الہانی کا کیسا سرور حاصل ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جنگلات میں رہنا پسند فرمایا، لہٰذا نہ شہر میں گھر بنایا نہ دیہات میں۔ اور ہمارے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی محبت الہی کا جام پیا، اور آج بھی جو محبوب کی تعریف ہوتی ہے اور اس پر فخر کیا جاتا ہے، یہ اسی محبت کا بچا ہوا حصہ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ پاک اپنی نبیوں کا صدقہ ہمیں بھی اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک پیاری پیاری حمد سے۔ جی حضور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں، تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں، تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتے ہیں صدا، دیتے ہیں صدا، چشم نم دیتے ہیں صدا، چشم نم اللہ کرم اللہ
جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھے تھے نام میرا ان لوگوں میں لکھے تھے نام میرا محشر میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو مولا ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کرو ہر سال کرو میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسل تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے میرے آنے والی سب نسلیں میرے آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب ان کو ایسی بغم اسباب ان کو ایسے بغم اللہ کرم اللہ کرم ہیبت سے ہر گردن خم ہے مولا ہیبت سے ہر گردن خم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر آنکھ ندامت سے نم ہے ہر چہرے پہ ہے ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا دیتی ہے صدا دیتی ہے صدا دیتی ہے صدا اے چشم نور اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ، ماشاء
اللہ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم۔ اللہ پاک اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنی محبت میں اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں بھی عطا فرمائے۔ خالد بھائی آپ کی طرف آؤں گا۔ الحمدللہ ہماری سعادت بھی ہے کہ ہم اللہ پاک کی محبت کی بات کیا کرتے ہیں۔ موضوع سے متعلق کہ انبیاء اکرام کی جب ہم ذوات کو دیکھتے ہیں، ان کی ذاتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی ذات میں کس انداز سے محبت الہی کا اظہار ہوتا ہے، ابتداً اگر اس کو بیان کر دیں تاکہ پھر ہم اس کو انشاءاللہ بیان کرتے جائیں گے کہ کون سے نبی علیہ السلام میں بالخصوص کس انداز سے اللہ پاک کی ذات سے محبت کا اظہار ہم نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جتنے انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، دنیا میں بھیجے ہیں، ان کی بعثت کا مقصد لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف بلانا۔ بنیادی طور پہ تو تقریباً یہ دو باتیں ہیں جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے ساتھ ارشاد فرمائی گئیں کہ یہ مبشر بھی ہوتے تھے، یہ نذیر بھی ہوتے تھے، صحیح، یہ خوشخبریاں سنانے والے بھی ہوتے تھے، ڈر سنانے والے بھی ہوتے تھے۔ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے تو دونوں ہی انداز ہوتے ہیں، صحیح، اس کی رحمت کی خوشخبریاں سناتے، اس کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، اور لوگ ان کی طرف آیا کرتے تھے۔ ان کی اپنی زندگیوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے نظارے، جلوے یا مظہر سبحان اللہ، یوں نظر آتے ہیں کہ یہ سراپا عبادت ہوتے، کیا بات ہے، سراپا عبادت، لمحہ لمحہ ان کی زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے، سبحان اللہ، اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو بنایا ہی معصوم ہے کہ ان سے گناہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو فرما برداری کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہی کے تو اعمال ہیں جو آج اس امت پر بھی فرض ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، روزوں کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال کو پسند فرمایا، اور آخری امت میں ہماری امت، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی، اللہ کے آخری نبی، تو اس اعتبار سے ہم آخری امت ہوئے۔ اس امت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتیں فرض فرمائیں، وہ عبادتیں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی انبیاء کے کیے ہوئے افعال ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ایک ایک عمل لیتے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، بعد کی امت کے لیے، آخری امت کے لیے گویا ان کو ایک نشانی بنا دیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کیے گئے افعال ہیں جن کو جاری رہنا چاہیے، جن کو باقی رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، آپ جو گفتگو فرما رہے تھے اس سے یہی جملے میرے بھی ذہن میں آ رہے تھے، آپ نے جس کو ادا فرمایا کہ محبت کا اظہار ان عبادات سے ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور جو آج ہم عبادتیں کر رہے ہیں اگر اس کے پس منظر میں جا کے دیکھیں تو یہ اللہ پاک کے انہی انبیاء اکرام کی ادائیں تھیں۔ وہ ادائیں کتنی اللہ پاک کی محبت میں ڈوب کر ادا کی گئیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس طرح سے برقرار رکھ دیا۔ یعنی ان عبادتوں میں جو آج ہم مدنی چینل کے ناظرین حج کو لے لیجئے، حج کے افعال بہت سارے لے لیجئے، نماز کے افعال لے لیجئے، تو یہ انبیاء اکرام کی ادائیں تھیں، تو وہ کتنی محبت میں ڈوب کر کی گئی کہ اللہ پاک نے انہیں برقرار رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری امت کے لیے جن اعمال کو منتخب فرمایا ہے، جس طرح آپ نے نماز ہی کی بات لی نا، تو وہ احادیث اگر ہم نظر ڈالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیام میں ہیں اور قیامت تک قیام میں ہی رہیں گے، سبحان اللہ، کچھ رکوع میں ہیں وہ رکوع میں رہیں گے، کچھ قعدے میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، مطلب مختلف طبقات ان کے اور مختلف کیفیات ان کی عبادت کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب ترین مخلوق کی، وہ مخلوق جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے، ان تمام کی مختلف چیزوں کو، کسی کا سجدہ، کسی کا رکوع، کسی کا قیام، کسی کی تلاوت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ایک عبادت نماز میں عطا فرما دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مظہر ہمارے لیے باقی ہے، لیکن جب حضرات انبیاء کو دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے بھی عبادتیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا رب العالمین جل وعلا کی رضا پر راضی رہنا، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا ایک مظہر ہے۔ چاہے کیسا خوف آیا،
ان کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا شوق لگا رہا. سبحان یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور صدائیں ہیں لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں ہیں اور اس کے بعد لبوں پر کیا صدا ہے؟ حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرے سوال سے زیادہ میرا جو حال ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، مجھے اور کسی سے حاجت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حال کو جاننے والا ہے. یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ حضرات اپنی ساری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہی ہوا کرتے تھے. ان کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت. سبحان اللہ. اور خالد بھائی جو ابتدا میں آپ نے ارشاد فرمائی تھی بات کہ یہ جو انبیاء اکرام ہیں ان کا تو کام ہی یہ ہوتا تھا کہ اللہ پاک کی طرف بلائیں، تشریف ہی اسی لیے لے کر آئے کہ بندوں کو ان کے رب کی طرف بلائے. تو یہ تو بندوں کو رب تک پہنچانے والے ہیں. تو یہ تو جو بندوں کو اس کے رب تک پہنچائے، الہ تک پہنچائے، معبود تک پہنچائے، تو وہ اپنے رب سے کتنی محبت کرنے والے ہوں گے. اور اس کام کے لیے یعنی جس کو کہتے ہیں اسلام کو پہنچانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے کہ لوگ اپنے معبود کی طرف آنے، کتنی کوششیں کی. اس میں ذرا سا غور کیجئے گا. آج الحمدللہ ان انبیاء اکرام کا صدقہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی یہ سعادت ملتی ہے کہ ہم تبلیغ دین کریں، نیکی کی دعوت عام کریں. تو اس کے اندر خوبصورتی پر غور کیجئے گا کہ بندہ تبلیغ دین کرتے ہوئے اصل میں کر کیا رہا ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ جو نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، رب سے دور ہو رہا ہے، اس بندے کو رب کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. جو بلانے والا ہے اس کے اس عمل کے اندر بھی کتنی خوبصورتی اور رب سے محبت کا اظہار ہے کہ ایک بندہ جو رب سے دور ہو رہا ہے، رب کی نافرمانی میں پڑ رہا ہے، دوسرا بندہ اسے اپنے رب کی طرف بلا رہا ہے کہ نہیں نہیں دیکھو میرے رب کی طرف آؤ، اپنے رب کی طرف آؤ. تو اس تبلیغ دین میں بھی یہ بڑی خوبصورتی ہے. اللہ پاک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نور عالم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. حضور اللہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے ذکر سے جو ہے وہ محبت مزید بڑھتی بھی ہے. حضور کوئی حمد کے اشعار کچھ. لا الہ الا اللہ، ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مولا 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 دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ.
سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ خالد بھائی، اگر ہم بات کر رہے ہیں انبیاء کرام کی محبت الہی کی، تو جو سب سے پہلے نبی دنیا میں تشریف لے کر آئے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اگر انہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کی ذات میں ہمیں اگر آپ بیان فرمائیں کہ کس انداز سے ہم محبت الہی کا اظہار دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سے محبت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہی تشریف لاتے ہیں تو اپنے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے آتے ہیں، رب العالمین کو پکارتے ہوئے آتے ہیں، اور اس کی مغفرت فرمانے والا ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غفور ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحیم ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تواب ہونا، سبحان اللہ، یہ وہ صفات ہیں اور بھی دیگر صفات بھی، لیکن جن کا اظہار ہوتا ہے اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں رکھی ہو، سبحان اللہ، کہ ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب و رحیم کہہ کر پکار رہے ہو، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مہربانی فرمانے والا، اپنے بندے پر کرم فرمانے والا، اس پر نگاہ لطف فرمانے والا، یہ کہہ کر پکار رہے ہوتے سبحان ہیں۔ اللہ، یوں اس سے میں اس طرف بھی آنا چاہوں گا کہ بندے کے پاس اگر علم ہو، اللہ عطا فرمائے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف آگے بڑھتا ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک و مولا کن خوبیوں سے متصف ہے، کتنی اعلیٰ اور کتنی عمدہ اس کی ذات ہے، پھر جس طرح اس کی ذات کی معرفت نصیب ہوتی رہتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی منزل، اس کی محبت میں اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں میں بالخصوص یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے نا، تو وہاں فرشتوں کو دیکھا تھا، ساتوں آسمان پہ بیت المعمور قبلہ تھا، اس کے گرد طواف بھی ہوتے تھے، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اظہار اس کے بنائے ہوئے، اس کے عطا کیے ہوئے قبلے کے گرد گھوم کر کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ تو یہاں آ کر ایک دل میں اشتیاق پیدا ہوا، مولا وہ کیسا ایک ماحول تھا، روحانی گویا ایک ماحول تھا، تو اس کی کوئی جھلک یہاں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، پھر تعمیر قبلہ کا حکم ہوا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کعبۃ اللہ شریف کی، قبلے کی پہلی تعمیر ہے وہ فرمائی، اور کعبۃ اللہ شریف کی گویا پہلی بنیادیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، اور پھر اس کے گرد طواف کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا وہ اظہار جو آسمانوں پر فرشتے کیا کرتے تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، یعنی محب تو محبوب کے ذکر سے لطف حاصل کرتا ہے، محب کو مزہ ہی جب آتا ہے جب محبوب کا ذکر ہو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو انہیں فکر کس چیز کی ہے کہ وہاں تو بیت المعمور پر وہ جلوے ہوا کرتے تھے، اس کا طواف ہوتا تھا جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اور وہاں میرے محبوب رب عز و جل کے ذکر کی آوازیں میں سنتا تھا۔ یہاں ایسا منظر نہیں ہے، تو ان کی خواہش پر، ان کی طلب پر جو محبت الہی کا اظہار تھی، ہمارے سامنے کعبہ معظمہ آ گیا، آج جس کا ہم طواف کرتے ہیں، وہاں جا کر ذکر کرتے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہوتے، تو یہ ان کی محبت کے صدقے میں ہمیں یہ قبلے کی عظیم نعمت میسر آئی۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے بھی دیکھیے، ایک ہے بندے کا کسی اچھے کام کی طرف خود لگ جانا اور اسے کرنے لگنا، اور اپنا ایک محبوب بنا لینا اور اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ دوسرا ہے کہ اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو بھی اسی محبوب سے محبت کا درس دینا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اوروں کے دل میں بھی ڈالنا۔ اللہ اللہ۔ قرآن کریم نے واقعہ بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل، ان کے بارے میں جو واقعہ بیان ہوا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو ایک مشورہ دیا۔ وہ کیا مشورہ دیا؟ دونوں اس بات پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے حق پر کون ہے، ٹھیک ہے، جو حق پر ہو اس کا فیصلہ ہو جائے۔ تو اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام درس کیا دے رہے ہیں؟ درس یہ دے رہے ہیں کہ تم دونوں اپنی اپنی چیزوں کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قبول فرمائے گا وہ حق بجانب ہے اور وہ درستی پر ہے، اور جس کی قبول نہیں ہوگی وہ درستی پر نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو
تقوی والوں کی قبول فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کی قبول فرمائی جس سے اس کا حق ہونا معلوم ہوا، اور ایک کی قبول نہیں کی گئی جس کا اسے اس موقع پر باطل پر ہونا معلوم ہوا۔ پھر آگے مکمل واقعہ چلتا ہے، لیکن یہاں ایک درس دینا چاہ رہا ہوں یہ کہ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے مشورہ کیا دیا جا رہا ہے کہ اس کی راہ میں کچھ قربان کریں، اس کی راہ میں کچھ دیں۔ جب بندے کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے نا تو چاہتا ہے جس سے محبت ہو وہ میرے پاس آ جائے۔ صحیح۔ لیکن یہاں محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے تو یوں محبت کا اظہار ہوگا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ میرے پاس نہ رہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے تو پھر رضا مولا از ہما اولا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہر چیز سے زیادہ فائق ہوگی تو اللہ کی محبت میں اس کو اپنے پاس سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضا الہی کے لیے یعنی سب سے بڑھ کر تو ہمارا محبوب ہمارا رب عز و جل ہونا چاہیے نا، تو اس کا اظہار کیسا کہ جو چیز اگر اپنے آپ کو محبوب لگ رہی ہے، پیاری لگ رہی ہے، مال ہے، دولت ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس چیز کا اظہار کرنے کے لیے کہ نہیں، ہر چیز سے بڑھ کر اے مولا ہم تیری ذات سے محبت کرتے، تو وہ اپنی پیاری چیز سے اس رب کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ تو اظہار ہوتا ہے کہ ہاں ہم اپنے رب عز و جل سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ کچھ کالز ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کالرز کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرا نام مدنی رضا طوری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا محبت الہی پروگرام میں یہ سوال ہے، ہمارے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت الہی کا کوئی واقعہ سنا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھتی ہے، جیسا جیسا وقت ہوتا ہے اس کے مناسبت سے جتنا وقت ملا اور جتنا ہم تذکرہ کر سکے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ضرور شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی نیکسٹ۔ سے التجا ہے کہ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، یہ کلام سننا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل، حضور نوٹ کر لیجئے۔ جی نیکسٹ۔ قار بھائی آپ کا سلسلہ بڑی برکتیں اور فیض لٹا رہا ہے، محبت الہی سلسلہ مرحبا، اور آپ کے سلسلے میں آنے والے تمام مہمانوں کو اللہ پاک اپنی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وقار بھائی نور عالم بھائی سے کوئی ایسی بس منقبت سنا دیں یا نعت شریف کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آنسو نکل جائے، اور گزارش تو نور عالم بھائی سے یہی ہے اگر ہو سکے تو سنا دیں یا اپنی مرضی سے کوئی سا بھی کلام سنا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو کالز کرنا قبول فرمائے، آپ کی نیک خواہشات تمناؤں کو پورا فرمائے۔ حضور کچھ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے حمد منشد پھر کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر اللہ
تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ، نیک کب ہے میرے اللہ، بنوں گا یا رب، اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور ساتھ عطار کو ساتھ بدکار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، بہرے دیدار مشتاق ہے گر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے گر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، دیدۂ شوق کو کیجئے بارور، دیدۂ شوق کو کیجئے بارور، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، دیدۂ شوق کو کیجئے بارور، دونوں
عرش و باب ارم ہر جگہ پر چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گئے، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، سنا گیا ہر عاشق کے گھر کے تشریف لاتے ہیں، یقین ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خالد بھائی، ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کس انداز سے محبت الہی کا اظہار ہوتا ہے، تو اب بات کرتے ہیں آدم ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو کس انداز سے ہمیں اللہ پاک کی محبت کے جلوے نظر آتے ہیں؟ اللہ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو ان کا نام ہے نوح کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، رویا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شوق میں یا اس کے خوف سے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، سبحان اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ راضی رہے، اس کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام گریہ و زاری کرتے ہیں۔ محبت نا دو طریقے سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اچھا، ایک تو اس کے شوق کی وجہ سے، دوسرا اس وجہ سے بھی کہ کہیں میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، تو یوں کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسا عمل نہ مجھ سے ہو جائے جو اس کو ناپسند ہو، اس ڈر کی وجہ سے بھی رونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ہی کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نبی ہیں اور طویل عمر پانے والے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، جس قوم کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا، جس قوم کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس قوم میں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال رہے۔ اللہ اکبر، 950 سال رہے، کیا 950 سال تبلیغ فرمائی، تبلیغ فرمائی، دین کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیوں بلایا؟ سبحان اللہ، کیونکہ بخشنے والا وہ ہے نا، اس کے راستے پر آ جانا یہی نجات کا راستہ ہے، بھیجا ہی اس لیے گیا تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اللہ کے رسولوں کی جو ذمہ داری ہے وہ واضح طور پہ قرآن نے بیان فرمائی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے اوپر جو لازم ہے وہ یہ ہے کہ واضح طور پر پہنچا دیا جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وہ بندوں تک پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے تو یہی کیا، انہوں نے اپنا سپرد کیا ہوا کام پورا کیا اور مختلف طریقوں سے اپنی قوم کے افراد کو سمجھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا۔ بلکہ میں اگر اسے ان الفاظ سے تعبیر کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر اکسایا، سبحان اللہ، بھیجا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے جو الفاظ بیان فرمائے نا وہ یوں ارشاد فرمائے، سورہ نوح میں ارشاد ہوا، یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہارے لیے ڈر سنانے والا، واضح طور پہ کھلا کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ صحیح، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، واطیعون، میری اطاعت بھی کرو، جیسے میں کہتا جا رہا ہوں، جیسے میرے عمل ہے پیروی کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی یہی منزل ہے، اسی طرح سے طریقہ، اسی طرح سے راستہ ملے گا۔ کیوں ایسا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، اگر تم ایسا کرو گے نا
تو وہ اتنا بخشنے والا ہے سبحان کہ وہ اللہ، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ، تم آج اس کی عبادت ہی نہیں کر رہے، اس کو معبود ہی نہیں مان رہے، بہت بڑا گناہ کر رہے ہو، خسارے کا سودا ہے، غلط کام کر رہے ہو، غلط راہ پر ہو. جب اس کی طرف آ جاؤ گے نا تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نوح علیہ السلام نے طرح طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ صفات کے بارے میں ان تک پیغام پہنچایا. لیکن انہوں نے ان کا پیغام قبول کرنے کے بجائے اچھا، کیا کہنے لگے بل نظنکم کاذبین، اللہ، ہم تو تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں. استغفر. انا لنراک فی ضلال مبین، تم تو اپنے آپ کو نذیر مبین کہہ رہے ہو، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا اپنا کہنا یہ تھا کہ ہم تو خود تمہیں واضح طور پہ گمراہی میں دیکھ. اللہ، استغفر. ایک وہ بندہ، ذرا امیجن کیجئے اس بات کو اور محبت الہی کے کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ٹھیک ہے. ایک شخص کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، عبادت کے لائق وہی ہے، اسے مانو، اور اس کو اس کے گرد گھیرا لگا کر قوم کھڑی ہوتی ہے اور اس کو مختلف القاب دیتی ہے، بری بری باتیں کہتی ہے، بلکہ یہ کہتی ہے رجل بہ جنہ، یہ وہ آدمی ہے جس پر آسیب ہے، مجنون ہے، یہ اس طرح کے الفاظ کہہ رہی ہے. اور وہ بندہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول، اللہ اس اکبر. کے باوجود ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہا، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف بلا رہا ہے، سبحان ان کی نجات کی طرف بلا رہا ہے. اللہ اکبر. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں اور تمہاری نجات کا چاہنے والا ہوں، سبحان میں اللہ، تمہیں سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا سے نجات دلانے والا ہوں. بہرحال قوم نے بڑی نافرمانی، رب کے عذاب سے نجات دلانے والا ہوں. مان لیں گے تو نجات مل جائے گی نا، صحیح. مان لیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. اللہ کب؟ اکبر. کہ جب اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا جائے. بے شک. جب قوم نہیں مانی نا تو اب ان ساری باتوں کا رزلٹ، ان ساری باتوں کا نتیجہ ایک اور محبت الہی کا نقطہ اچھا. ہوتا تو یہ ہے عام طور پہ کہ کوئی شخص اپنا کام کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، لوگ قبول کرتے ہیں، نہیں کرتے تو پھر اپنی ایک ٹیم بنا کر آ جاؤ پھر مقابلے میں. صحیح. عسکریت کی طرف آیا جاتا ہے کہ اسلحہ اٹھایا جائے، لڑا جائے اور یہ وہ وغیرہ. لیکن جب تک انبیاء کرام علیہ السلام کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں. سبحان. جیسا رب کا حکم ہوگا ویسا کرنا ہے. سبحان یہ دعوت دیے چلے جا رہے ہیں. جب قوم نہیں مان رہی تو اب پھر آ کر رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں. اچھا. رب العالمین جل وعلا سے کہہ رہے ہیں مولا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میرے رب اکبر. میں نے دن رات اس قوم کو دعوت دی ہے، سبحان اللہ، دن سبحان رات اللہ. دین کی طرف بلایا ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، انہوں نے میری دعا پر رد عمل کیا ظاہر کیا کہ میں ان کو بلاتا رہا، یہ راہ فرار اختیار کرتے رہے، اللہ یہ بھاگتے رہے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ تم آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے گا تمہاری، اللہ اکبر. تمہاری مغفرت کر دے گا. کیا کیا انہوں نے؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، یہاں نبی اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے اور یہاں کافروں کا انداز کیا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کان میں رکھ رہے ہیں کہ کہیں دعوت کی آواز ہمارے کان میں نہ چلی جائے. یہاں یہ جو بات ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں، لیکن ہم بھی ذرا غور کر لیں. ہماری سوسائٹیز میں جس طرح سے انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پہنچنے کا، مساجد سے ایک اللہ کا نام بلند ہونے کی آواز آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کا پیغام آتا ہے. ہم خوش نصیب لوگ ہیں. سبحان اللہ. یہ داعی بلانے والے زندہ ہیں، بہت خوبصورت. ہمیں بلا رہے ہیں اور بلانے کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے. سبحان اللہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس آواز کو سننے کے بعد ہمارا طرز عمل یہی کافروں والا ہے، اللہ نہ کرے. یا ہم حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز سننے کے بعد اپنی ذات سے محبت الہی کا اظہار کرتے ہوئے نماز کی طرف چل پڑتے ہیں. سبحان اللہ. اپنے طرز عمل کو دیکھنا پڑے گا. پھر یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ ارشاد فرمایا جعلوا اصابعہم فی آذانہم، ایک تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں
وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اس پر کپڑا اوڑھ لیتے ہیں، اللہ وَأَصَرُّوا، اور ہٹ درمی دکھاتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور غرور و تکبر کرتے ہیں کہ جاؤ ہم تو نہیں سنتے، ہم تو نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پھر یہ کہہ رہے ہیں ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، میں بلند آواز سے ان کو پکارتا ہوں، اللہ سن لو، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، پھر میں ان کو اعلان کر کے بلاتا ہوں، پوشیدہ طور پر بھی بلاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں استغفروا ربکم انہو کان غفارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اللہ کے انبیاء مخلوق کے دلوں میں کیسے ڈالتے ہیں کہ آ جاؤ، آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، سبحان اللہ، استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش چاہو، انہو کان غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہی تو وہ ذات ہے، تم استغفار کرو گے وہ آسمان سے تمہارے لیے می برسائے گا، سبحان اللہ، موسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مال کے ذریعے بھی مدد فرمائے گا، بیٹے بھی تمہیں عطا سبحان فرمائے گا، اللہ، سبحان اللہ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بھی بنائے گا، نہریں بھی بنائے گا۔ کیا بات، تمہیں زندگی رہنے کے لیے چاہیے کیا؟ یہی چیزیں چاہیے نا، یہ ساری ضروریات تمہاری پوری ہو سکتی ہیں، اپنے رب کی طرف آؤ، اس سے استغفار کرو، اس سے معافی چاہو، یوں محبت الہی کے پیغام کو لو اور آگے بڑھو۔ جب آگے بڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے گا، کرم فرمائے گا، بخشش فرمائے گا۔ قوم کیا کہتی ہے؟ قوم نے، بعض رؤساء نے، امیر لوگوں نے پوری قوم کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ صحیح، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یہ کون ہے؟ ہماری طرح کا آدمی تو ہے، چاہتا یہ ہے کہ ہم اس کو ہم پر فضیلت مل جائے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی تو ہے ما نرى لکم علینا من فضل، ہم تم میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے جس سے تمہاری بڑائی ظاہر ہوتی ہے، تم تو ہماری طرح ہو۔ جب یہ لوگ کفار آپس میں مل کر انبیاء کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہماری طرح ہی ہیں، ان کو تو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہمارے جیسے ہی ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا، یہ امتی تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کا کلمہ پڑھ لیتے، ان کے دامن رحمت میں آ جاتے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کے مصداق ہو جاتے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس وجہ سے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ہادی ہیں، رب کا راستہ بتانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرم فرمائے گا، گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور انشاءاللہ بخشش بھی ہوگی۔ کیا بات ہے خالد بھائی، ہمارے جو موضوع تھا، اور مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء اکرام کی اللہ پاک سے محبت، یہ تو داستان محبت ہے جو بڑی طویل ہے۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام بھی پھر اسی موضوع کو حضور کنٹینیو کریں، انشاءاللہ جی اس کو کنٹینیو کریں۔ نوح علیہ السلام کا یہاں جو واقعہ ہے نا، اس میں اب محبت الہیہ دیکھیے نا، قوم کس کس طرح کی باتیں کہہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات ہی الگ ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ انشاءاللہ پھر یہ اگلے پروگرام میں اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ دیکھیں قرآن کتنا خوبصورت ہے، یہاں ہمیں بھی ایک پیغام، یہ بھی دعوت ملتی ہے کہ قرآن پاک کی طرف آئیں، اسے ترجمے تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، کس انداز سے اس واقعے کو رب العالمین نے بیان فرمایا، ہم نے کچھ اس کو سنا۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے، جب تک دعاؤں میں یاد رکھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محبت میں